السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی گالی دے دی ہو، یا کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا ہو، یا کسی نے آپ کو ہاتھ مار دیا ہو؟ ایسی سچویشن میں آپ کے پاس کیا آپشنز ہوتے ہیں؟ ایسی سچویشن میں ہمارے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم بھی اسی طرح اس کی بدتمیزی کا، اس کی گالی کا، اس کی بدزبانی کا جواب دیں، اور دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کا بدلہ لیتے ہیں اور دنیا دیکھتی ہے کہ ہم اس سے بدلہ لینے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں تو ہم بہادر ہوتے ہیں، لیکن یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور وہ نہیں ہوتا جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، انما الشدید، بلکہ اصل طاقتور تو وہی ہوتا ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو اپنے نفس پر قابو پالے، اپنے غصے پر قابو پالے اس وقت جب وہ غصے کی حالت پر ہو۔ تو یہ موقع ہمارے پاس بھی ہوتا ہے کہ ہم بدلہ لینے والے بن جائیں یا معاف کرنے والے بن جائیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو لوگ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑو بھاگو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ متقین کی، جنتیوں کی صفات بتا رہے ہیں۔ کیا صفات ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، ان کی پہلی صفت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ تنگی کی حالت میں ہو چاہے وہ خوشحالی کی حالت میں ہو۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ، جو حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، وہ ایک دفعہ وضو کے لیے اٹھے تو ان کی ملازمہ ان کے پاس پیالے میں گرم پانی لے کر آئی ان کے وضو کے لیے۔ وہ پیالہ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا، حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ کے اوپر گر پڑا۔ اس ملازمہ نے گھبرا کر حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ کی طرف دیکھا تو کہنے لگی، والکاظمین الغیظ، اللہ کے قرآن کی آیت پڑھی، اور حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ نے بات سن کر کہا، قد قظمت غیظی، یقیناً میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ پھر اس ملازمہ نے کہا، والعافین عن الناس، اور وہ اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ نے فرمایا، عفا اللہ عنکی، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ پھر آگے وہ کہنے لگی، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے تم کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ وہ لوگ تھے کہ جنت کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھے۔ انہوں نے اس ملازمہ کو معاف بھی کر دیا، اپنے غصے کو بھی پی لیا، اور پھر اس کو اللہ کے لیے آزاد بھی کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ان کے سامنے اس قرآن کی آیت کا ذکر ہوا کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کو تیار کیا اور ان کی کیا صفات ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اس جنت کو حاصل کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء کرام رضوان علیہم اجمعین کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بن گئے، اور جب وہی بھائی ان کے پاس محتاج بن کر آئے کہ کچھ اناج مل جائے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور ان کو معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے مکے سے نکال دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت واپس آئے، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ معاف کرنے کی صفت بڑی عظیم صفت ہے، اور یہ بڑے طاقتور لوگوں کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو اپنے لوگوں کو معاف کیجئے تاکہ اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ معافی کی ہمت اور یہ جذبہ عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کی جنت حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔